اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچیوں، آج سبق دعا کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ دعا کے بارے میں نے بہت سی معلومات آپ کو پچھلے ہفتے دی تھیں۔ آج ہم اس میں اضافہ کریں گے۔ قرآن پاک کی مختلف دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جو ایک تھوڑی سی لغزش ہو گئی تھی، جس کی بنا پر ان کو جنت سے نکال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ نے ہی ان کو معافی مانگنے کا طریقہ بھی خود سکھایا قرآن پاک میں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس طرح سے یونس علیہ السلام کی دعا بہت زیادہ مقبول ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، بے شک اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور ہر مشکل کے وقت میں یہ دعا پڑھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت سی دعائیں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا۔ ایوب علیہ السلام جب بہت تکلیف میں تھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف جب کھو گئے تھے تو وہ دعا مانگتے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں۔ تو ایسی بہت سی دعائیں جو ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں اور جن کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ 3 دعائیں جو میں نے پڑھی، ان کے علاوہ 3 دعائیں آپ تلاش کریں، اپنے رجسٹر میں لکھیں اور پھر لکھ کر مجھے سینڈ کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی پچھلے ہفتے بھی، اور میں نہیں سنا پائی تھی وقت کی کمی کی باعث۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی جس کے بیٹے کی شادی ہوئی، وہ بیٹا اپنی بیوی کو لے کر دریائے سوات پر گیا۔ 27 فروری کا دن لکھا ہوا ہے کتابوں میں جو اس کے بارے میں خبریں پوری آئی ہیں کہ 27 فروری کو وہ بیٹا وہاں پر ڈوب گیا، اور باپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے غم میں بہت زیادہ نڈھال اور غمزدہ ہر وقت رہتا تھا۔ اس کے بعد رمضان آ گیا اور رمضان میں اس شخص نے بہت گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، حتیٰ کہ ایک دن جب 27ویں شب تھی اور اپریل کی کوئی تاریخ تھی، شاید 9 اپریل، اس دن وہ باپ جو ہے وہ دریائے سوات کے کنارے چلا گیا اور اس نے وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے بیٹے کو دکھا دے، اور تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ واقعی میرا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور اس باپ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کے بیٹے کی لاش تیرتی ہوئی دریائے سوات کے کنارے پر آ گئی، اور 1.5 مہینہ پہلے سے جس شخص کی تلاش جاری تھی وہ 1.5 ماہ بعد اس شخص کو نظر آ گئی۔ مطلب باپ کی تسلی کے لیے اللہ نے اس لاش کو کنارے پر پہنچا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں تو اس انداز میں قبول ہوتی ہیں کہ انسان خود حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی یہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجات ہوتے ہیں، یا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اسی انداز میں جو ہم نے مانگا ہوتا ہے وہی چیز مل جاتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں، اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو پھر اس دعا کو جنت میں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے روز ہر شخص کو اس کی ان دعاؤں کے بدلے میں بہت سی نیکی اور اجر ملے گا۔ پھر ایک اور واقعہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم لوگ عام طور پہ چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا رزلٹ اچھا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو اور بہت بہت معمولی سی دنیاوی چیزوں کے لیے ہم بہت فکر مند اور ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ قصہ سنانے کا یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میرے محل میں جو کچھ ہے وہ جس کو بھی چاہیے آ کر لے جائے۔ بہت سے لوگ آئے، کسی نے اس کا سونے کا تاج اٹھایا، کسی نے اس کے ہیرے جواہرات اٹھائے، کسی نے کوئی چیز۔ ایک گڑیا جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی رہی، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بی بی تم کیوں نہیں لیتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اس کو لوں گی جس کا یہ سب کچھ ہے، یعنی کہ میں تو تمہیں لے کر جاؤں گی، اور ظاہر ہے جب میں تمہیں لے جاؤں گی تو پھر مجھے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیا ضرورت؟ میرا خیال ہے آپ مثال سے سمجھ گئے ہوں کہ جب ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، جب ہم اللہ سے تعلق بنا لیتے ہیں، تو پھر ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کے لیے اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک اور بات جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے کاموں میں اس کی معاونت کریں، اور اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے سارے کام کرانے لگ جاتا ہے جن کے لیے وہ پہلے فکر مند تھا۔ پر اللہ سے تعلق، اللہ سے قرب کے ذریعے سے انسان کو وہ ساری چیزیں بغیر کسی خواہش اور کوشش کے ملنے لگ جاتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ایک اور واقعہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے
کہ ایک بار کسی نے ان سے آگے کہا کہ عثمان تمہارے گھر پہ آگ لگ گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میرے گھر پہ آگ نہیں لگ سکتی۔ پھر کسی نے آگے کہا کہ نہیں تمہارے گھر پہ آگ لگی ہوئی ہے، تم جا کے دیکھو تو صحیح۔ انہوں نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، میرے گھر پہ آگ نہیں لگ سکتی۔ اب وہ شخص جو خبر دینے والا تھا وہ واپس گیا اور جا کر اس نے دیکھا تو حقیقتاً اس کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ آگ حضرت عثمان کے گھر پہ نہیں بلکہ کسی اور کے گھر پہ لگی ہوئی تھی۔ اس نے واپس آ کے حضرت عثمان سے کنفرم کیا کہ تم نے اتنے یقین سے کیسے یہ بات کہہ دی کہ یہ آگ میرے گھر پہ نہیں لگی ہوئی؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دعا پڑھ کر گھر سے نکلا ہوں اور مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ جس شخص نے صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں یہ دعا پڑھ لی، دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیا آپ لوگ کو معلوم ہے وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا میں آپ کو سکھا چکی ہوں، گوگل کلاس روم پہ آپ کے ہوم ورک میں موجود ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو یاد کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں یاد کیا تو اب کر لیجئے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی شخص کہتا ہے بس میری یہ دعا لازماً ابھی قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ تو میری دعا قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔ جلد بازی سے دعائیں قبول ہونے سے رد ہو جاتی ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا کو قبول ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتی مگر سوائے جلد بازی کا۔ جب کوئی شخص جلد بازی کرتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگنے کے بعد اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، اس پر توکل کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب سے مانگ لیا، اس کے سامنے درخواست پیش کر دی۔ اب بار بار بے چین ہونا، گھبرانا اور ناشکری کرنا کہ میری تو کبھی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، یہ ایک اچھے مسلمان کا رویہ نہیں ہوتا۔ پھر دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کے حوالے سے بھی کچھ بات ہم نے کی تھی کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، جیسے تہجد کا وقت۔ اور تہجد کے بارے میں تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ بات میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتائی تھی، اور اللہ تعالیٰ خود پکارے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں۔ ایک کوٹیشن میں نے پڑھی تھی کہ اگر کسی شخص نے کوئی دعا مانگی اور اس نے وہ دعا تہجد میں نہیں مانگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ چیز نہیں چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو پھر اس کے لیے تہجد میں اس دعا کا مانگنا بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان مانگی گئی دعا، سجدے کے درمیان مانگی گئی دعا، دو سجدوں کے درمیان مانگی گئی دعا اور اتحیات کے درمیان مانگی گئی دعائیں بھی بہت زیادہ قبولیت رکھتی ہیں۔ بارش میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اور پریشانی میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، سفر کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں بہرحال ہر وقت اپنے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے مسلمانوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی دعا مانگتا ہے تو وہی دعا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں کہ یہی دعا اب تم اس کے لیے مانگو، اور وہ دعا ریٹرن میں اس کے لیے بھی قبول ہو رہی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ اللہ میری ان بچیوں کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کر، تو جواب میں اللہ تعالیٰ میرے لیے دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کرنے کا حکم عطا کر دیں گے فرشتوں کے ذریعے دعا کر کے۔ پھر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ قبول تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن کس طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ کبھی بھی کوئی چیز جو دنیاوی فائدے کی ہو، جو جلد بازی کے لیے ہو اور جو وقتی ضرورت ہو، اس کے لیے دعا میں بڑا اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں۔ آپ سب نے شاید نام سنا ہو قدرت اللہ شہاب کا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک قصہ لکھا کہ ایک شخص تھا جسے بہت اکثر بخار ہو جایا کرتا تھا، اور وہ اپنے اس بخار سے بڑا پریشان تھا۔ تو ایک بار وہ بڑا تنگ ہوا اور اس نے کسی بزرگ سے کہا کہ بھئی میں بہت پریشان ہوں، مجھے ہر تھوڑے دن میں بخار چڑھ جاتا ہے اور یہ بخار تو میری جان لے لیتا ہے، تو کوئی ایسی دعا کریں، کوئی ایسا دم کریں کہ مجھے بخار چڑھنا بند ہو جائے۔ ان بزرگ نے اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس کو کبھی بخار نہ ہو، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ کچھ سال گزرے اور اس شخص کو فالج کا اٹیک ہوا۔ اب ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کو بخار ہو جائے تو اس کی ہڈیوں کی سختی دور ہو جائے گی اور اس کی یہ کیفیت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن چونکہ اس نے تو اپنے لیے خود دعا مانگ لی تھی کہ اللہ مجھے کبھی بخار نہ ہو، تو اب اس کو بخار نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس مثال سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے بھی ہمیشہ جائز دعا مانگنی چاہیے اور اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگنا چاہیے۔ ایک اور بات بھی بہت اہم ہے جو اکثر لوگوں سے سنی جاتی ہے، وہ یہ کہ لوگ اپنی زندگی سے پریشان ہوتے ہیں، لوگ دنیا سے تنگ ہوتے کہتے ہیں اللہ بس ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے، اللہ ہم تو مرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعا مانگنا بھی سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو کہ اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو پھر مجھے موت عطا کر دینا۔
کبھی بھی دنیا سے جانے کے لیے اپنے لیے خود دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بقیہ لیکچر کے ساتھ اگلے ہفتے ملیں گے۔ اس دوران آپ یہ 3 دعائیں قرآن پاک سے تلاش کر لیجئے، لیکن وہ تینوں دعائیں ان دعاؤں سے ہٹ کر ہوں گی جو آج میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ السلام علیکم۔